بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب، موٹر وے، نزد، فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301440483 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان کریم کی سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں اور رحمتوں سے پوری انسانیت کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ آج یکم مئی ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق رکھے ہیں وہاں ہر چیز کا حق رکھا ہے، یہاں تک کہ انسان کا اپنی ذات پر اپنا بھی حق ہے۔ جیسے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ اپنی ذات سے شروع کریں تو حقوق خدا تک جاتے ہیں، اللہ سے شروع کریں تو انسان کی اپنی ذات تک حقوق آتے ہیں۔ حقوق اور فرائض یہ جھگڑا بھی مسلسل چلتا رہتا ہے، فیکٹری سے لے کر گھر تک۔ گھر میں بھی بیوی کہتی ہے کہ یہ میرے حقوق ادا کرتا ہے، یہی آخدی ہیں۔ تسی چھیڑو صحیح، پھر ویکھو آوازاں آندیاں کی نے۔ سارا مہینہ وقت پہ سودا آپ لاتے رہیں،
ایک دن ٹماٹر لیٹ ہو جائیں پھر دیکھیں تماشا، کتنی چیخیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے کدے بھی وقت تے کوئی کام کیتا ہی نہیں۔ تو یہ حقوق کی جنگ ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مشین کی طرح آپ کام کرتی ہیں اور یہ کھانے کے وقت صرف آ جاتے ہیں۔ خامند کو چھیڑو، وہ کہتا ہے کہ اے جھاڑ پھونک دے علاوہ انہیں کی دے کام کیتا ہی نہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ، فیکٹری تک جاتا ہے، فیکٹری سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس تناظر میں میں نے آپ کی خدمت میں بنیاد بنایا ہے ایک واقعہ، سورہ القصص۔ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، وہاں پر آپ ان کا واقعہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیدا کہاں ہوئے، پالا کس نے، جوان ہوئے تو تنو مند انتہائی مضبوط اعضاء کے مالک تھے۔ ویسے بھی جو نبی ہوتا ہے وہ روحانی طور پر بھی پاورفل ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اس میں کمزوری قدرت نہیں رکھتی، کیونکہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک تو پاورفل بہت تھے، دوسرا جلال بھی بہت تھا۔ تو آپ مصر سے ایک واقعہ ہوا، اس کے نتیجے میں مصر چھوڑا اور سیدھا کہاں آ گئے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا مدین میں آ گئے۔ مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ اب تو پوری کائنات پر ہمارے نبی کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ شان ہے صرف کملی والے کی۔ پہلے اتنے بڑے بڑے پیغمبر تھے، لیکن ایک علاقے کا ایک نبی دوسرے علاقے کا، جیسے ابھی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی نبوت کے علاقے سے نکلے، حضرت شعیب کے علاقے میں آ گئے، اور عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ دعا کرتے ہوئے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ چلتے 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 جب پہنچے مدین کے علاقے میں تو وہاں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں لوگ ایک کنویں پہ اپنے اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ایسے دیکھا، پیاس انہیں بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی، کئی دنوں کا لمبا سفر کیا ہوا تھا۔ اب دیکھا کہ لوگوں کا جھم گھٹا ہے، قریب ہوئے دیکھا تو لوگ کنواں چلا رہے ہیں، واری واری اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو بچیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ دو بچیاں، عورتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ مرد اپنا کام کیے جا رہے ہیں، عورتیں بیچاری ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے
عورتوں کے پاس، لڑکیوں کے پاس آ کے کہا ما خطبکما، سب لوگ اپنا پانی پلا پلا کے جا رہے ہیں، تم کیوں کھڑی ہو، خیر ہے؟ انہوں نے کہا قالتا، دونوں بچیاں بولیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ لوگ پانی پلا نہیں لیتے ہماری باری، کیونکہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، طاقتور ہیں، مرد ہیں، اور یہ پانی پلائیں گے، سب لے چلے جائیں گے، پھر ہماری باری آئے گی۔ اب انہوں نے، بچیوں نے، آگے سے بچیوں نے دیکھا نا بھئی شرم و حیا والا طاقتور مرد ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے، عین ممکن ہے کہے کہ سب تو مرد ہیں جو پانی پلانے آئے ہیں، تم لڑکیاں ہو کے بکریاں لے کے آ گئی ہو، گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے نا، گھر میں تم جو نکل آئی ہو بکریاں چراتی چراتی، کوئی بھائی نہیں ہے؟ بھائی نہیں تو باپ تو ہوگا۔ ان بچیوں نے پوچھنے سے پہلے ہی کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، مجبوراً پھر بیٹیوں کو بیٹا بننا پڑا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر گھر میں کوئی مرد کام نکھٹو بھی ہونے نا، شادی کر کے بھی ستے نے، اللہ تعالیٰ ایسا خامند کسی عورت کو نہ ہی دے تو اچھا ہے۔ جوان ہو گئی اولاد، ماں باپ دھکے کھا رہے ہیں بازاروں میں، ایو جی اولاد دا ہونا نہ ہونا، اے نوجوان کان بند کر لو۔ اماں خود بیچاری جا رہی ہے سودا لین تے پتر بیٹھا او انٹرنیٹ دے اتے بازی کھیل رہی ہے، ایو جی اولاد دا ہونا نہ ہونا۔ اب بچیوں نے کہا کہ ہم مجبوراً بکریاں چرا رہی ہیں، پتہ چلا مجبوراً عورت کام بھی کر سکتی ہے، بکریاں بھی چرا سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے، گھر سے باہر بھی آ سکتی ہے، مولوی صاحب شور بھی مچا سکتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب تفاسیر میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے جوش میں، عجیب یہ ظالم لوگ ہیں کہ انہیں ترس بھی نہیں آتا کہ بچیاں اور اتنی نیک بچیاں بکریاں لے کے کھڑی ہیں، اپنے اپنے کام کیے جا رہے ہیں، ان کی خبر ہی کوئی نہیں لیتا۔ آئے جو صحیح، ایک کو ادھر سے پکڑا ادھر پھینکا، دوسرے کو پکڑا ادھر پھینکا، میدان منٹ میں خالی کر دیا۔ بچیوں کو کہا لے آؤ بکریاں، بکریاں بچیاں لے آئیں۔ اب وہ کنواں جس کو مل کے پانچ چلا رہے تھے، ایک ہاتھ جو رکھا بھمبیری کی طرح گھما دیا، پانی ہی پانی کر دیا۔ نبوت کی طاقت ہے۔ کلیم اللہ نے پانی پلا دیا بکریوں کو، کہا جاؤ، اور آپ جا کے پانی پلا کے مردوں کو کہا ہون آؤ پیمانا تے پیوا لو۔ اب سامنے درخت تھا، جا کے درخت کے ساتھ، بھوکا بھی ہو بندہ، پیاسا بھی ہو، غیرت مند بھی ہو، اب جا کے بیٹھ گئے۔ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، سائے میں جا بیٹھے۔ فقال، مزدوری کسی اور کی اجرت کسی اور سے مانگ رہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ پانی پلانا بھی مزدوری ہے۔ کیا ہے؟ حضرت مولا علی اکثر مزدوری یہی کرتے تھے۔ مولا علی اکثر مزدوری
یہی کرتے تھے. کنویں پہ جانا, جا کے کہنا بھائی کسے اپنے کھیت نو پانی لوانا ہے تے علی حاضر ہے. اور اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا سسٹم, ڈول کھینچنے پڑتے تھے, تو ایک ایک ڈول کی پھر مزدوری مقرر ہو جاتی تھی. 2 کھجوریں 1 ڈول, 1 کھجور 1 ڈول, جس پہ دونوں رضامند ہو جاتے یہ مزدوری ہوتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کی بکریوں کو, شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلا کے اللہ کے واسطے, ان سے تو انہوں نے کوئی بات طے نہیں کی, اللہ کے واسطے. اب اللہ کے واسطے جس نے پانی پلا دیا, اب اللہ کو کہا قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مولا ہن جیڑا کوئی دیویں نا, جیڑی بھی چیز کوئی دیویں تے میں تو زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں سمجھ آئی. انی لما انزلت الی من خیر, جو بھی کوئی نعمت کھانے پینے کی مجھے تو دے مولا. انی فقیر, میں ضرورت مند ہوں, جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے, ہون واری تیری ہے, میں نو روٹی کھوا. کبھی کبھی بندوں سے نہ مانگنا ہو تو پھر ڈائریکٹ اس سے مانگا جاتا. کیا انی فقیر, مولا میں فقیر ہوں. کیا لفظ ہے, میں فقیر ہوں, کوئی خیر ہمیں بھی دے دے, خیر پا دے. نبی کریم نے فرمایا لوگو رزق تلاش کرو, روزی کماؤ, مگر حلال طریقے سے کماؤ. آگے فرمایا روزی تمہیں جو ملنی ہے وہ مل کے رہے گی, یہ الگ بات کہ ذرا دیر سے ملے, اسے حرام کر کے نہ کھاؤ, حلال کر کے کھاؤ. بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام, پیاسے تھے, بیٹھ گئے, مولا ہون کوئی خیر دے. ابھی بیٹھے دل میں یہ باتیں کر رہے تھے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, ایک ان 2 بہنوں میں سے ایک بچی آئی, مگر کیسے, رب یہ بھی بتا رہا ہے کیسے آئی. علی استحیاء, سمٹی ہوئی حیا کے ساتھ. باہر ضرورت کے لیے آنا جائز ہے, مگر آئے کیسے, حیا کے ساتھ, اپنے شرم کے ساتھ. تو آئیں, اللہ فرماتا ہے حیا کے ساتھ. قالت, اور بولی بچی موسیٰ علیہ السلام سے, او اجنبی, ان ابی یدعوکا, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. قرآن نے بیچ میں باتیں چھوڑ دیں, بچیاں گئی ہوں گی, ابا نے پوچھا ہوگا آج جلدی آ گئی ہو, تو بولی ابا جان آج ایک حسین خوبرو نوجوان بڑا شرما والا بڑا کرما والا آیا, اس نے سب کو دھکے دے کے پیچھے ہٹایا, ہمارا کام جلدی ہو گیا. ایسا بندہ ہم نے ابا دیکھا نہیں. اس نے گھما دیا اس کو, کنویں کو, مفت میں پانی پلا دیا. اب حضرت موسیٰ نے بچیوں سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے جانوروں کو پانی پلاؤں گا, تم بدلے میں مجھے کچھ دو گی. انہوں نے فی سبیل اللہ کر دیا, لیکن اللہ کے آگے جھولی کو کر دیا.
اب اللہ تعالی جب بندے پہ کرم فرماتا ہے تو بندوں کے ذریعے فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بچیاں فوراً بابا کو بتایا. بابے نے آگے سے کہا ہوگا جلدی جاؤ، جب کہتی ہو وہ اجنبی ہے، اسے جانتا کوئی نہیں، لے آؤ اسے. بابا کس لیے؟ فرمایا تاکہ جتنی اس نے ہماری خدمت کی ہم اس کا بدلہ ابھی چکا دیں. سیدھا لفظ کہوں، اس نے ہماری مزدوری کی اور ہم اس کی مزدوری کا حق اسے بغیر مانگے دے دیں. مانگا نہیں نا. ان ابی یدعوک لیجزیک اجرا ما سقیت لنا. میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں کس لیے؟ لیجزیک، تاکہ آپ کو بدلہ دیں. کس کا؟ اجرا ما سقیت لنا، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا اجر. مزدوری کی، مانگا نہیں. اور ایسا آجر، ایسا مالک حضرت شعیب بن مانگے بلا کے مزدوری دے رہا ہے. مطالبے سے پہلے ہی اگر تنخواہ مل جائے جھگڑا ہو سکتا ہے، تحریک چل سکتی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جدوں تکر بچہ روندا نہیں اماں دودھ. جب تک کوئی جماعت سڑک پر نہ نکلے اس وقت تک حکومت بھی کرم فرماتی نہیں. اگر یہ حکومت کرنے والے لوگ لوگوں کو مانگنے سے پہلے ان کا حق دے دیں تو نہ کہیں احتجاج ہوگا، نہ کوئی تحریک اٹھے گی، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. میں اس مسجد کا خطیب ہوں، خطیب نہیں ہوں، اپنا عارضی خطیب، آنریری خطیب، اعزازی خطیب. مجھے انہوں نے مقرر کیا ہے کہ تو نے 1 بجے ممبر پہ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی شروع کر دینی ہے، اور میں 1:15 بجے آ کے ہر جمعے بیٹھ جاؤں. میرا اور حاجی نواز صاحب کا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ تو میں 15 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اگر امام نماز سے 15 منٹ پہلے مصلی پہ آ کے بیٹھ جائے جھگڑا ہی مکا. تے امام 5 منٹ لیٹ آوے جھگڑا شروع. امام صاحب ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ فیکٹری کے مالک نے لکھا ہوا ہے کہ ہر مزدور کا 8 بجے فیکٹری میں حاضر ہونا ضروری ہے. جو مزدور 7:45 بجے رجسٹر پہ دستخط کر کے مشین کو آن کر دے گا اس پہ ناراض ہوگا فیکٹری والا یا راضی ہوگا؟ اگر یہ روزانہ آدھا گھنٹہ لیٹ آوے تو پھر نبی کریم سے پوچھا گیا اچھا مزدور کون سا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کا کام کرے، کام پورا کرے اور خیر خواہی سے کرے. 2 کام سارے کر دینے تے دل وچ اے بھی ہوئے اے جنہاں دے فیکٹری دے وچوں اے مال دے وچوں کھا رہے ہیں ربا انہاں دا بھلا کریں. جیدہ بندہ کھاوے او دے خلاف نعرے نہ لاوے، اس کے حق میں دعا کرے. کو سمجھ رہے ہیں؟ آپاں بھی کسے دے مزدور، میں بھی مزدور ہوں نا، تو میں بھی دعا کروں بھئی یہ لوگ مجھے مہینے کے بعد اتنی تنخواہ دیں گے، میں ان کے لیے دعا کروں.
آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، کسی دکان پہ کرتے ہیں، کسی کے گھر میں کرتے ہیں، مزدوری ہی ہے، تو مدینے والے نے کہا اچھا مزدور. اور پھر حضور سے پوچھا کہ اچھی روزی کون سی؟ فرمایا جیڑی اپنے ہاتھ نال کمائی جائے. سبحان اللہ. بھئی آپ ریڑی چلا رہے ہیں، ہاتھ سے کما رہے ہیں، آپ کچھ بھی ہاتھ تو ہے نہیں رہا ہے. میں بھی ڈرائیونگ کرتا ہوں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میں سٹیرنگ پہ ہوتا ہوں. کچھ لوگ آتے ہیں قادری صاحب مفت دکھا دیں. میں کہ میری طرح تسی ذرا 18 گھنٹے گڈی چلا کے دکھاؤ. جیتے دو ڈرائیور تھک جاندے ٹنگا پھڑ لیندے اتھے خان محمد قادری کیوں نہ سر میاں. اس لیے مزدوری کرو لیکن اخلاص کے ساتھ، خیر طلب کرو اللہ پاک سے. مزدوری کرو، جس کی کرو اس کا بھلا چاہو، اس کے کام میں ڈنڈی نہ مارو. ٹھیک ہے؟ اس کے کام میں کام کرنا ہے تے ایمانداری نال کرنا ہے، اپنی طرفوں کوئی کمی چھڈنی. یہ آپ سن رہے ہیں نا؟ انہوں نے نعرہ میرے لیے نہیں مارا، جھولی کے لیے مارا ہے تاکہ آپ ادھر توجہ کریں. تسی سمجھ گئے ہو نا؟ آج کل گھاٹا بڑا پی رہا نا فیکٹری نو. خرچہ پورا نہ ہوئے نا تے پھڑ لیندے منیجر نو، یا تینو ریٹائر کریے یا خرچہ پورا کرا. کہ اس تو پہلے کہ مینو نوٹس مل جائے کہ تو اگلے جمعے نہیں ہونا، خرچہ پورا نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. مسئلہ آپ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری مل رہی ہے حضرت شعیب سے بغیر مطالبے کے، بغیر مانگے. اگر مالک اور مملوک، مالک اور نوکر کا رشتہ یوں بن جائے کہ وہ مانگنے سے پہلے کہے لے بھائی آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، انہیں آکھیا سرکار کل لبنی سی ایکم نو، انہیں آکھیا پتہ نہیں تینو آج ضرورت ہوئے. وہ دعا بھی دے گا تے کئیاں نو دسے گا بھی کہ مالک ہون تے ساڑھے مالکاں ورگے. دینی تو آپ نے کل بھی ہے تو آج دے دے، اور اس سے پہلے کہ وہ مانگے آپ پہلے دے دیں. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دے دو. اگر اس میرے نبی کے حسین قول پر، خوبصورت بات پر ہر جگہ عمل ہونا شروع ہو جائے کہ بندہ منگنے تو پہلے ہی کم کر چھڑے، تے اس تو وڈی چنگیائی نہیں، بھلائی نہیں. کئی لڑائیاں ختم، کئی تماشے ختم. وہ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی. بندہ بن مانگے دے دے تو پانی بھی دودھ کے برابر ہے، اگر مانگ کے دیا تو دودھ بھی پانی کے برابر ہے. اس واسطے آدھے جے دینا ہی دے مینگڑیاں پا کے تے نہ دے، ستا کے تے نہ دے. اس لیے حضرت موسیٰ کو بچی نے کہا ان ابی یدعوکا، میرے ابا تجھے بلا رہے ہیں. کیوں؟ لیجزیکا اجر ما سقیت لنا، جو تو نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو اس کی اجرت لے لے.
موسیٰ علیہ السلام آکھیا ہن میں منگیا تے ہے نہیں آپے آ گیا ہے تے پھر بسم اللہ. فقیروں نے درویشوں نے بزرگوں نے ایک کھوتیاں نو پتہ نہیں ہوندا بزرگ کون ہوندے جڑے ہوئے نا مغز دے کھوتے انہاں دے کوئی بزرگ دا نام لو تے اکڑ جان گے بزرگ کون نے. یہ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم کی باتوں کا عطر نکال کے امت کو دیا ہے. اللہ اکبر. بزرگوں نے ایک قول ہے بزرگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ چون آید منا مکن نہ آید تمام مکن بیش آید جمع مکن. کہتے ہیں اگر خود چل کے رب کی نعمت آ جائے، کوئی خود دینے آ جائے تے منع نہ کر، لے لے جس طرح میں کرتا ہوں. کوئی آپے دے وے تے اے نہ آکھ نہیں کافر آن دے بسم اللہ. جے کوئی نہ دے وے تے آکھ نہ رکھ، تمہ آلی لالچ آلی آکھ نہ رکھ آئے کاش کہ میں نو چا دے وے ہاں نہ دے وے تو تمہ نہ کر، اور اگر بہت سارا آ جائے تو جمع نہ کر. کیا کہنا سبحان اللہ. یاد رہے گا جے آ جاوے تے منع نہ کر، نہ آوے تے تمہ نہ کر، بہتا آ جاوے تے مولا علی دی طرح جھاڑو پھیر آکھ ربا لے امانت امانت دارانو پچا دیتی. دل ٹھنڈا ہو جاندہ ہے جڑے ویلے نعرہ حیدری لاؤ، یہی سنیاں دی نشانی. لڑائیاں مک جاندی ہیں نا. مرحبا. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے بھئی اب نعمت خود بلا رہی ہے. پہنچ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے استقبال کیا. آ بھئی سونیاں بہ جا، بٹھا دیا. سنا بندہ تے تو بڑا چنگا ہے تے اتھوں دا ہے نہیں تو کتھوں آیا ہے؟ او جوانا او بابے تے او بالکل ینگ. ہاں بھئی جوانا پنجابی میں یہی کہیں گے نا. ہاں بھئی دس کتھوں آیا ہے؟ فلما جاءہو وقص علیہ القصص. شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ کہانی کھول کے بتایا. حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف، ہن فکر نہ کر. جنے انج ہوندے نے یا انج ہوندے نے اتھو نس پولیس آئیو. اور جمعے تو بعد پولیس آ جائے تے تسی آکھو کہ تینوں منت کیتی سی لمیاں تقریراں کر تے پھر نب نہیں گئی. سبحان اللہ. کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ لا تخف، ہون بے غم ہو جا. کیوں؟ نجوتا من القوم الظالمین، ہون تو ساڑے ویڑے آگے ہیں. آوس ساڑے ویڑے وے تو جان نہ جان ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان وے ویڑے آوڑ میرے. لوکاں کانے چاک منجیندہ ران جاتا لوکاں وچ کہیندہ، ساڈا تا دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے. ان لوگوں کے لیے تو قاتل ہے،
موسیٰ علیہ السلام یہی الزام تھا، تو قاتل ہے۔ ساڑھے کو کوئی پوچھے تو قاتل نہیں، تو ہو رہے نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ ابھی بابا جی کی اور جوان کی بات جاری تھی، ایک بیٹی بول پڑی، رب بولتا ہے۔ ہون تے بیٹی بول پوے تے تم بولی کیوں ہیں؟ بیٹیوں کو بھی بولنے کا حق حاصل، اے بیٹوں کو حق حاصل ہے جڑے ساری مڈی لوٹ کے کھا جاندے تے وقت پوے تے ابے نو اکھاں بھی۔ تھوڑی گل نہیں کردا، ویسے جرنل بات کر رہا۔ بیٹی ماں پہ بھی قربان رہتی ہے، باپ پہ بھی۔ او دور اٹھا کے پھینک دی ہم نے، وہیں سے دعائیں کر رہی ہے وے بابلا۔ آئے آئے۔ آج قرآن پاک نے بتایا کہ حضرت شعیب موسیٰ سے بات کر رہے ہیں، ابھی بات جاری تھی۔ قالت احداہما، ان دو بیٹیوں میں سے ایک بولی، یا ابت، ابا جی۔ کیا ابے ہو رہی ہے نہیں آکیا نہیں بیچ نہ بولے آکار نہ جی دیئے بولنا جی بیٹی۔ ابا جی استاجر ہو، اے بندہ رکھنا لویے گھر۔ کیا کہا؟ او جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو، شاباش۔ لسی تساں سویرے پیتی تے نیندرہ تو انہوں ہونا آ رہی ہیں، اکھاں کھول کے بیٹھو تے میں تساں سارے انہوں ویکھ رہے ہیں جنہیں تسی ستے ہو تے کچھ لوگ تسی دھوکے دے رہے ہو اے چکا شریف چڑھا کے۔ ایک بچی بولی، یا اباتے، ابا جی استاجر ہو، ایک کو اس بندے کو آپاں گھر میں خدمت کے لیے کام کے لیے نہ رکھ لیں۔ اور آگے بولی ان خیرہ من استاجرتا القوی الامین، ابا جان ایسا بندہ گھر میں کام کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ طاقتور بھی ہو امین بھی ہو۔ جس گھر آمن جامن ہوئے تے رکھیے نیک نگاہاں، بابا تگڑا بھی بڑا ہے تے حیا والا بھی بڑا ہے تے ایو جا کاما مل جائے کہ اکھاں وچ شرم حیا دا کاجا لے تے اللہ پاک نے طاقت انہوں ہو دیتی ہے۔ اے دوویں گلاں ابا میں ازمائیاں نہیں، پانی پیوایا سہاد کر دیتی تے جدوں دا ٹور کے آیا آنکھ اتے نہیں چکی۔ ربا ایو جا ابا جی ایو جا بندئی ساڑے گھر وچ چنگا لگدا ہے۔ پیو نے بیٹی نو ویکھیا، آخر بیٹی کے دیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نسیم دم عارف اللہ دے ولیاں دا جڑا دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اللہ کے بندوں کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہو یا دم ہو، یہ صبح کی ہوا کا تازہ جھونکا ہے۔ نسیم صبح دم ہے
اگر دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ واہ واہ، کیا کمال کر دیا۔ کہا جے کوئی وقت دا شعیب لب جائے نا تے بکریاں چران دے وچ تے نبوت دے تاج دے وچ 2 گز دی ویتھے، اتو بکریاں دی لکڑ زمین تے چھٹی، اتو نبوت دا تاج سر تے۔ یہ کھوتے کیا جانے کہ بزرگوں کی نسبت سے مرزے قادیانی سارا کم شیطانی، بلکہ شیطانہ دیوی نانی، ان گدھوں کو کیا پتا۔ اقبال کہتا ہے اگر شعیب مل جائے تو بکریاں چرانے اور نبوت کے بیچ میں 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ بیٹی نے مشورہ دے دیا، حضرت سیدنا شعیب نے کہا کہ بھائی جوان، انی اریدو ان کے حقا اہدبنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما ارید ان اشق علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ بھائی جوان، پیسے شیسے تو ہیں نہیں، ہاں اگر تو 8 سال ہمارا کام کرے، ہماری بکریاں چرائے، بکریوں کی لکڑ سنبھالے، تو ہم اس کی اجرت تجھے دیں گے۔ کیا فرمایا؟ یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ 8 سال تو تیرا میرا معاہدہ، 10 پورے کر دے میں تے تیری نیکی۔ 8 سال تیرا میرا معاہدہ، 10 پورے کر دے میں تے تیری نیکی۔ وما ارید ان اشق علیک، اساں تینوں کتے بھی مشقت والا کام نہیں دسنا، سوکھا سوکھا کام۔ میرے نبی نے، آپ کے ہمارے رسول نے بولا، فرمایا اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو، اپنے مملوک کو بہت مشقت والے کام میں نہ ڈالو، اگر مشقت والا کام بتاؤ تو آپ بھی اس کے مددگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ جتنا، اور آگے فرمایا اگر تم اس کا جو کام مشکل ہے اس میں آسانی کر دو تو تمہیں پورے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اپنے نوکر، اپنے خادم، یہ سارے آ گئے نا جی، آپ کے ملازمین ہیں، آپ افسر ہیں، آپ بڑے ہیں، اگر تھوڑی نرمی کر دیں، وقت ہے نا، وقت بدلتا ہے، مثلا رمضان کا مہینہ آ گیا، نوکر کو روزہ ہے تو آپ اس کے کام میں تھوڑی نرمی کر دیں، کمی کر دیں، اللہ پاک اس کے روزے میں سے آپ کو حصہ دے گا، صدقے کا ثواب بھی دے گا۔ کس لیے؟ فرمایا آپ نے اپنے اس دست نگر کے اوپر رحم کھایا ہے، اوپر والا تم پہ رحم کھائے۔ حضرت شعیب نے کیا کہا؟ نوجوان گھبراویں نہ، ما اریدو ان اشق علیک، ساڈا تینوں دکھ دین دا کوئی پروگرام نہیں، مشقت وچ پان دا کوئی پروگرام نہیں، گھبرا شبرا نہیں، ہم تیرے ساتھ یہ
عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں اور ساتاجے دونی انشاء اللہ من الصالحین، سانو تو بھلے لوگاں وچوں پائیں گا۔ کیا بھلوں کو بھلی لاج، بھلوں کو بھلی لاج۔ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پہ رکھ رہے ہیں، مزدوری پہ رکھ رہے ہیں، ملازمت دے رہے ہیں، اور کہا قال ذالک بینی و بینک، یہ تیرے میرے درمیان وعدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ کہا اب تیسرا بندہ ان بچیوں کے علاوہ میرے گھر میں ہے کوئی نہیں جس کو میں گواہ بنا دوں، تو لے پھر واللہ علی ما نقول وکیل۔ جو کچھ میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے میرا اللہ اس کا وکیل ہے۔ نیک نیتی پہ جو معاہدے ہوتے ہیں اللہ کی بھی اسے تائید حاصل ہوتی ہے۔ اب آگے واقعہ تو بڑا لمبا ہے، لیکن میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام بنے مزدور، شعیب علیہ السلام بن گئے مالک، اور مالک اور مزدور کا معاملہ بیچ میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 8 سال گزر گئے، پھر 10 بھی پورے ہو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی سر اوپر نہیں اٹھایا، شعیب علیہ السلام نے بلایا، آ بھئی جوان، آج تیرا میرا معاہدے دا آخری دن آ گیا ہے، اپنی امانت لے تے اے راہ لے۔ آئے آئے آئے، جس بیٹی کو باپ 20 سال پالتا ہے اس کو اچانک جدا کرنا سوکھا ہے؟ مینو رکھ لے باب لاہیری آکھے، ہاں بھائی میرا آخیا کدے نہ ٹال دسیں، اس سمیں بابلا کتھے لے گئے چلے۔ بیٹیاں رو رہی ہیں، اب جانے لگی ہیں، بیٹی نے جانا ہی جانا ہے، وہ تیری بیٹی ہو، وہ میری بیٹی ہو، وہ پاک رسول کی فاطمہ زہرا بیٹی ہو۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ خیر، چنگا مالک مل جائے تے تنخواہ بھی چنگی لب جاندی ہے تے بندے دا خاتمہ بھی۔ اے میرا بیلی ہے نا وہ شیر خان، تے ایک بندہ میں نے آکے بندہ تانوں بڑا چنگا لب گیا۔ میں کہ وہ کیوں؟ آکھے اننے سال ہو گئے تواڈے نال چل رہے ہے۔ میں کہ ایک آنکھ کھولی دوجی بھی کھولنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں کہ کتے ہور ہوندا نہیں نو تیجے سال انہاں چک کے سٹنا سی، چل پترا آگے۔ میں کیا تاڑی پترا دوویں ہتھاں نال وجدی ہو۔ ہن لگدا تو نہ سمجھ آ گئی۔ یہ ملازم موسیٰ ہوئے تے اللہ کرے مالک بھی شعیب ہوئے، یہ مالک شعیب ہوئے تے اللہ کرے ملازم بھی موسیٰ ہی ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے میرے سونے آقا علیہ السلام۔ مزدور ویکھو، مزدور دی شان، سبحان اللہ۔ مزدور موسیٰ ہے، مزدوری میں جتا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا مزدور، اچھا ملازم، اچھا نوکر وہ ہے کہ مالک کا کام بھی کرے، خیر خواہی بھی کرے۔
اور مزدوری ہاتھ سے کمانا، بات ہی سبحان اللہ۔ ایک آدمی لگا ہوا تھا کام میں، نبی پاک کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ بڑی محنت کر رہا ہے، یہ بندہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، کاش کہ اللہ کی راہ میں اتنا کام کرتا تو کیا اچھا ہوتا۔ مدینے والے نے فرمایا تم سے ذرا سی غلطی ہو گئی کہ تم نے سمجھا نہیں ٹھیک۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا یاد رکھو جو بندہ صبح کو نکلا اپنے بچوں کی روزی ڈھونڈنے کے لیے، جو بچوں کی روزی ڈھونڈنے کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے، فرمایا سمجھ لو فی سبیل اللہ چل رہا ہے۔ دوسرا قول فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے لیے روزی ڈھونڈنے نکلا ہے وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ جو بندہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے روزی ڈھونڈنے نکلا ہے، محنت کر رہا ہے، فرمایا یہ مزدور خالی مزدور نہیں، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ مدینے والے نے فرمایا جو بندہ اپنے بچوں کو روزی کما کے کھلاتا ہے، کھلا اپنے بچوں کو رہا ہے، اوپر مالک آرڈر دیتا ہے لکھو فرشتوں میرے بندے نے اتنے صدقے کر دیے، یا اللہ بیٹی کو کھلا رہا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ لکھو، یا اللہ بیٹے کو کھلا رہا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ لکھو، یا اللہ بیوی کو کھلا رہا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ لکھو، یا اللہ اس کے دروازے پہ جو نوکر ہیں ان کو کھلا رہا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ لکھو۔ اللہ اس لیے نبی پاک نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو بندہ کام کرنے والا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، فرمایا اگر حلال رزق کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی چیٹنگ نہیں کرتا ہے، فرمایا یہ شخص اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کو محبوب لگتا ہے۔ اللہ کا محبوب صرف یہ نہیں جو منبر پہ بیٹھے، صرف یہ نہیں جو مصلی پہ بیٹھے، وہ جو کھڑا ہے اینٹیں پکڑا رہا ہے یہ بھی محبوب خدا ہو سکتا ہے، یہ جو اینٹ لگا رہا ہے یہ بھی محبوب خدا ہو سکتا ہے، یہ جو فیکٹری چلا رہا ہے یہ بھی محبوب خدا ہو سکتا ہے، یہ جو دکان پہ بیٹھا سودا بیچ رہا ہے یہ بھی محبوب خدا ہو سکتا ہے، یہ جو ریڑی والا، یہ جو کھوکھے والا، ہر بندہ مومن بس نیت درست کر لے، روزی کمائے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، محبوب خدا ہے۔ آج انہی کا دن ہے، میں نے کہا تھا مزدوروں کا دن ہے، تو مزدور بندہ مزدوری کرے، خون پسینہ ایک کرے، اسے حلال کر کے کمائے، تھوڑی کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے سہارا لیا حضرت موسیٰ کا اور حضرت شعیب کا، بندہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نوکر بن جائے، بندہ شعیب علیہ السلام کی طرح مالک بن جائے، پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ حضرت موسیٰ آگ لینے گئے، نبوت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔